پہلے تو انہوں نے بتایا کہ جو شفاعت کا اقرار کرے وہ مسلمان ہے، اور جو اس کو کافر کہے تو وہ خود کافر ہو جائے گا اگر وہ کافر نہیں ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، کافر کا معنی ہوتا ہے کفر کرنا، یعنی انکار کرنا۔ کسی بھی ایک مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ سود بیاج کا کاروبار کر رہا ہے، ہاں وہ اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے، وہ کفر میں ہے، کیونکہ وہ آدمی شفاعت کا اقرار کرتا ہے۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور کہا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو تم مرو تو مسلمان ہی مرنا۔ بے شک اس کے لیے کہا تھا، یہ بات کس سے شروع کری تھی؟ اللہ نے مسلمان سے شروع کری تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم مرو تو مسلمان ہی مرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے، تو اللہ خود یہ بتا رہا ہے کہ اگر جس نے کسی چیز کا انکار کر دیا اور وہ کام کر رہا ہے، حالانکہ وہ شفاعت کا اقرار کر رہا ہے، لیکن ایک چیز وہ کہتا ہے کہ نماز میں نہیں پڑھوں گا۔ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، مسلمان ہے وہ، پھر بھی مسلمان ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، اگر وہ کہے میں نماز نہیں پڑھوں گا بھائی، میں ہوں تو مسلمان ہوں، تو وہ کافر ہو گیا نہیں ہو گیا؟ حالانکہ شفاعت کا اقرار کر رہا تھا، شفاعت کا اقرار کر رہا تھا، لیکن اس نے ایک چیز کا انکار کر دیا، کہا میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ ٹھیک، اب وہ کفر میں پڑ گیا نہیں پڑ گیا؟ اب ایسے آدمی کو آپ کافر کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ کفر میں ہے اس وقت، اور اس سے سمجھا سکتے ہیں کہ بھیا آپ جو ہیں کفر میں جا رہے ہیں، آپ جو ہیں حق سے پلٹ رہے ہیں، جو صحیح بات ہے اس کو تم جھٹلا رہے ہو، تو ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ سمجھے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ اللہ کا بھی فرمان ہے۔ ٹھیک، لیجیے میں نے اس میں سائن کر دی، میں نے تینوں زبانوں میں سائن بھی کر دیے اور لکھ دیا، اب اور آگے لکھتے ہیں۔ آگے بندو ان سے کہو کچھ چیز سکھا کے جاؤ۔ ابھی انہوں نے شروع گفتگو میں بتایا تھا کہ میں میرے بارے میں کہا کہ میں ان کو نہیں جانتا ہوں، میں سعودی کام کرنے گیا، ان کو یہ لگتا ہے، لیکن میں کام ہی نہیں کرنے گیا، بلکہ کیا کیا کرا انہوں نے وہاں تبلیغ کا کورس کیا، دعوے کا کورس کیا، اور کیا کیا تھا حضرت تھوڑا بتا دیں وہ ساری چیزیں میں بتا دیں۔ اب یہ وہاں سعودی عرب میں رہ کے آئے، اب سعودی عرب سب لوگ متوجہ ہو جاؤ، سعودی عرب سے یہ کتاب چھپی ہے، کتاب کا نام ہے رہنمائے حج و عمرہ۔ وہی ہے جو ان کے باپ لے کر آئے تھے اس سے پہلے، اور اس کتاب کو ان سے زیادہ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، کیونکہ یہ میرے قریب لے آؤ ذرا، کیمرے بھائی صاحب لے آؤ۔ انہوں نے شروع میں ابھی لکھ کے بھی دے دیا، ان کے سائن موجود ہیں، 3 زبانوں میں کہہ رہے ہیں سائن کیے ہیں، اور سائن یہ کیے انہوں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان لانے والا مسلمان ہے، اس کو کافر کہنے والا خود کافر ہے۔ صحیح ہے؟ اب آئیے ذرا، یہ کتاب چھپی ہے سعودی عرب سے، رہنمائے حج و عمرہ و زیارت مسجد نبوی۔ اب لکھنے والے کون ہیں؟ متعدد علماء اکرام، یعنی پوری ایک ٹیم نے یہ کتاب لکھی ہے، ان کے علماء جو وہاں پر ہیں ان کی ٹیم نہیں ہے۔ ارے سنو ہمارے تو اللہ رسول ہے۔ اچھا، کتاب سعودی عرب سے چھپی ہے جہاں سے یہ تعلیم حاصل کرتے آئے۔ 11 صفحہ نمبر پر لکھا ہوا ہے، 11 پیج نمبر پر، اسلام سے خارج کرنے والی باتیں، اس میں اسلام سے خارج کرنے والی باتیں جو لکھی ہیں اس میں دوسری بات کیا ہے؟ لکھتے ہیں جس نے اللہ اور اپنے درمیان کسی کو سفارشی بنایا، اسے پکارا اور اس سے شفاعت کی درخواست کی اور اس پر بھروسہ کیا، وہ باجماع امت کافر ہو گیا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ انہوں نے جو دعویٰ یہ لکھا، انہوں نے یہ جو دعویٰ لکھا، اس میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان لانے والا مسلمان ہے، اس کو کافر کہنے والا خود کافر ہے، اور یہ پوری ٹیم ان کے سعودی کی کہہ رہی ہے جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی کہ جو حضور کی شفاعت کو طلب کرے گا، بھروسہ کرے گا، حضور کو شفیع مانے گا، وہ کافر ہے۔ اب بتائیے مسلمان کو کافر کہنے کی بنیاد پر، اور حدیث پاک بخاری شریف کی ہے، من قال لاخیہ یا کافر فقد باء احدہما، کہ جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا، وہ کفر اگر اس میں نہیں تھا تو یہ کفر اسی کے گلے کا ہار بن جائے گا، اب یہ خود کافر ہو جائے گا۔ جب شفاعت ماننے والے مسلمانوں کو کافر کہنے والا ان کی تحریر کے مطابق بھی خود کافر ہو گیا، تو پتہ لگا جو لوگ کافر بنا رہے تھے پوری امت کو، 14 صدی سے جو امت شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی تھی، اس امت کو وہاں سے کافر بنایا جا رہا ہے، سعودی سے، رہنمائے حج و عمرہ و زیارت مسجد نبی کتاب سے، اور اس کے مطابق یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حضور کی شفاعت کو مانے گا وہ مسلمان ہے، اس کو کافر کہنے والا خود کافر۔ لہٰذا ان کے مطابق، شیخ بابو خان صاحب کے مطابق بھی اب یہ پوری ٹیم جنہوں نے کتاب لکھی ہے خود کافر ہو گئے۔ اب سن بھی تو لیں، نہیں اس کا جواب بھی تو سن لیں۔ جواب بھائی یہ بتاؤ، یہ کتاب میں نے لکھی، یہاں میری بات چل رہی ہے یا یہ کتاب لکھنے والوں کی بات چل رہی ہے؟ بتاؤ ذرا۔ اب سنیں نبی کا فرمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا الاموات، مردوں کو برا مت کرو، جو مر چکا ہے، جتنے جن کی باتیں یہ کر رہے ہیں یہ کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ کہا آپ مردوں کو برا مت کہیں، فإن اللہ قد عفضوا الی ما قدموا، کیونکہ وہ اپنے کیے کو پہنچ چکا،
وہ اپنے کیے کو پہنچ چکا ہے. اگر اس نے غلطی کری ہے تو وہ جہنم میں اس کو سزا مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے؟ اور جس کو ایک بار سزا مل جاتی ہے اس کو دوبارہ سزا دی جاتی ہے. آپ نے کسی کو قتل کر دیا, آپ 20 سال کی جیل کاٹ کے آ گئے, اب آپ کو پولیس پکڑے گی دوبارہ؟ بتاؤ لوگوں, بتاؤ. وہ سزا کاٹ رہے ہیں, اس کو دوبارہ سزا دے ہی نہیں سکتے. نبی نے کہہ دیا ہے جو مر چکا اس کو سزا مل رہی ہے, اس کو تم سزا نہیں دے سکتے اپنی زندگی. میری بات سنیے. اب یہ بتائیے اس کے مطابق میں بالکل اخیر کر رہا ہوں بات, ہاں ختم کر دو یہ کر ٹھیک ہے. اب آپ سنو, دعویٰ تھا کہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے مطابق یہ موضوع مناظرہ تھا شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دعویٰ اہل سنت یہ ہوا, سنو, دعویٰ اہل سنت یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے شفاعت فرمائیں گے. یہ ہوا. اس پر انہوں نے کہا کہ یہ اتفاق بس 1 منٹ کی ختم ہو رہی ہے. اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان لانے والا مسلمان اور اس کو کافر کہنے والا خود کافر ہے. اس کے مطابق جو کتابیں لکھی گئی رہنمائے حج و عمرہ اور زیارت مسجد نبی لکھنے والا خود کافر ہو گئے. ایسے لوگ مٹی میں بھی نہیں آئے تھے, لوگوں کا نکاح ٹوٹ گیا تھا آنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, آپ بہتر ہے اس چیز پہ پہلے ایک بار بات کر لیں. ہاں بہت بڑھیا. چیزیں سامنے صاف صاف ہو جائے تو جاتے ہیں. یہ عقیدے کی بات انہوں نے پہلے اتفاق کیا, ساری چیزیں ترتیب سے چل رہی ہیں. لاسٹ نتیجہ یہ ہے, اس کے بعد میں آپ دوسری بات کر لینا. لاسٹ نتیجہ آپ سن لیجیے. سائن کے مطابق ساری بات ہوئی ہے, یہ ریکارڈ بھی ہوئی ہے, ویڈیو آپ لوگ اس سے انکار نہیں کر سکتے. اب میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں, لاسٹ 2 منٹ ہے, آپ 2 منٹ بولیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, موضوع مناظرہ انہوں نے لکھا شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے مطابق ختم کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے شفاعت فرمائیں گے. انہوں نے دعوی اہل حدیث ان کا یہ ہوا کہ نبی کی شفاعت سے اتفاق ہے, یعنی دونوں دعوے ایک سے ہیں. پھر اس کے بعد میں دونوں کی طرف سے ایک بات لکھی گئی, وہ بات یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان لانے والا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان لانے والا مسلمان ہے اور اس کو کافر کہنے والا خود کافر ہے. ہم نے کتاب دکھائی رہنمائے حج و عمرہ و زیارت مسجد نبوی, یہ کتاب سعودی عرب سے چھپتی ہے. اس میں لکھا گیا جو حضور کو شفاعت کرنے والا مانے وہ کافر. اور یہ انہوں نے کہا کہ جو مسلمان کو کافر کہے وہ کافر. لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ جس نے یہ کتاب لکھ کر کے پوری امت کو کافر بنایا وہ سارے لوگ اپنے ہی قول کے مطابق خود کافر ہو گئے. اور یہ بات میں کوئی دنیا دار نہیں کہہ رہا ہے, بلکہ مدینے کے تاجدار یہ بات کہہ رہے ہیں. وہ فرما رہے ہیں من قال لاخیہ یا کافر فقد باء احدہما, کہ جس نے اپنے کسی بھائی کو کافر کہا اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ خود کافر ہو جائے گا. لہٰذا پوری سعودی عرب کی وہ ٹیم جنہوں نے لکھا ہے اس کے مطابق امت کو کافر کہنے کا ثابت ہوا کہ شفاعت رسول حق ہے, اور جو اس کو کافر کہے گا ماننے والے کو وہ خود کافر ہے. اب انہوں نے کہہ دیا کہ شفاعت رسول پر ایمان لانے والا مسلمان, بالکل کو کافر کہنے والا کافر. لہٰذا سعودی عرب کی حکومت جس نے یہ کتاب چھاپی ان کے مطابق شیخ بابو خان کے مطابق سب کافر ہیں. جاؤ تم کہو سب کو کافر کہو, اگر اوقات ہے تو جا کے وہاں جا کے کہہ دو. میں نے کہا کہ بھائی اس کو سزا مل گئی, 10 میں 20 میں پوچھ رہا ہے. کوئی غلطی کرے گا اس کو سزا ملے گی. اگر اعلیٰ حضرت نے کوئی غلطی کری ہے تو ان کو سزا ملے گی. اگر اشرف علی تھانوی نے کوئی غلطی کری ہے اس کو سزا ملے گی. اگر عبد الوہاب نے سعودی عرب کے نے کوئی غلطی کری ہے اس کو سزا ملے گی نہیں ملے گی؟ بالکل ملے گی. غلطی کری ہے تو کیا ہوگا, ہم سے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں. یہ کہہ دو نا کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں, آپ کہیے یہ بات, میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ کی جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی وہاں سے چھپ رہی ہے کتاب. تیجا دسواں یہ چیز کیا ہے یہ کلیئر کر کے بتاؤ ہمیں. آپ بتاؤ, یہ نہیں بتاؤ, آپ بتاؤ. ہم ان سے نہیں سننا چاہ رہے, آپ سے سننا چاہ رہے ہیں, آپ بتاؤ. اسلام کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو فرض ہیں, کچھ ایسی ہیں جو واجب ہیں, کچھ ایسی ہیں سنن ہیں, کچھ ایسی ہیں مستحبات ہیں. فرض کے چھوڑنے پر آدمی گناہگار ہوتا ہے, اس کی ادائیگی اس پر ضروری ہے. ایسے ہی سنتیں کچھ ایسی ہیں کہ کرنا ضروری ہے اور کچھ ایسی ہیں کہ کرے یا نہ کرے. ایسے ہی بات آتی ہے مستحب کی. مستحب وہ کام ہوتا ہے کہ کرنے پر ثواب ہے, نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے, یہ بات آپ سمجھ گئے. یہ فاتحہ اور ایصال ثواب کا جو مسئلہ ہے, یہ امت میں چونکہ لوگ گناہ میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اب وہ جب دنیا سے چلے گئے تو اب وہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. دنیا سے جانے کے بعد آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا, حج و زکات کی ادائیگی نہیں کر سکتا. اب اگر کمی کر کے دنیا سے گیا ہے اور اس پر اس وجہ سے عذاب قبر کے اندر ہو رہا ہے, کون سی وہ چیز ہے کہ جو کرنے سے اس کے عذاب میں کمی ہو جائے, کہ اس کو عذاب میں تخفیف ہو جائے؟ تو حدیث پاک میں آیا ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من صلاۃ, کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اب وہ کوئی کام نہیں کر سکتا, سارے اعمال اس سے رک جاتے ہیں. نماز, روزہ, حج و زکات نہیں کر سکتا. اب
کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جس کے مطابق وہ اگر مر گیا لیکن ثواب اس کو پہنچتا رہے؟ تو سرکار نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے اس کو ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچے گا، اور جب ثواب پہنچے گا تو اس کی ضد جو عذاب ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی اس میں کمی ہو جائے گی۔ تو اب کون سی وہ چیزیں؟ تو سرکار نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، ایک تو وہ کہ جو نیک اولاد چھوڑ جائے اور نیک اولاد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے، یہاں یہ قرآن شریف پڑھے گا، تلاوت کرے گا، دعائیں مغفرت کرے گا، یہ ایصال ثواب قبر میں پہنچے گا اور اس کے عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ یا پھر ایسا کہ علم او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ جائے کہ جس سے کہ لوگ علم سے فائدہ حاصل کریں اور پڑھنے پر ان کو بھی ثواب ملے اور اس کو بھی ثواب ملے جو علم چھوڑ کر کے گیا ہے۔ تیسری چیز سرکار نے ارشاد فرمائی او صدقۃ جاریہ، یا کوئی صدقہ جاریہ کر جائے، کوئی نل گڑوا گیا کہ لوگ جب تک پانی پیئیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا اور برابر کا اس کو ثواب ملے گا جو یہ کام کر کے گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ہے من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ فلہ اجرها واجر من عمل بها الى یوم القیامہ، کہ جو کوئی بھی اسلام میں اچھے کام کی بنیاد ڈالتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے اور ان لوگوں کو بھی ثواب ملتا ہے جو اس پر عمل کریں گے، اور سب کے برابر اکٹھا ہو کر کے ثواب اس کو ملتا ہے جس نے اچھے کام کی بنیاد ڈالی ہے۔ تو اب صدقہ جاریہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک لوگ عمل کریں گے ان کو تو ثواب ملے گا، اکٹھا ہو کے اس کو کریڈٹ پہنچے گا جو قبر میں بندہ موجود ہے جو کر کے گیا تھا، یعنی اس کو ثواب ملے گا اور عذاب میں کمی ہوگی۔ یہ سنت ہے۔ اب سنیے، یہ جب ہو گیا ایصال ثواب، اسے کیا کہتے ہیں؟ ایصال ثواب۔ ایصال کا مطلب آتا ہے پہنچانا اور ثواب کا مطلب ثواب۔ ایصال ثواب ہوا ثواب پہنچانا، کس کو؟ میت کو۔ اب یہ احادیث سے بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ اب ایصال ثواب کی قسمیں ہوتی ہیں، کبھی تو ایصال ثواب ہوتا ہے نماز جنازہ کی شکل میں، اس کے لیے دعا ہونا، دعائیں مغفرت ہونا۔ کبھی ایصال ثواب ہوتا ہے مثلا تیجا رکھ لیا یا سوم کی فاتحہ رکھ لی۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ پر گناہ نہیں اور کرنے کی بنا پر ثواب، اور یہی ہمارا میت کے جانے کے بعد مقصود۔ تو لہٰذا سنی جو کام کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارا مرنے والا وہ تو یہاں سے چلا گیا ہمارے درمیان سے، اب پہنچنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے قبر میں؟ تو وہ ہمارے لیے وہاں سے ایصال فیض کرتا ہے۔ اگر کوئی نیک ہے، صالح ہے، وہ ہے تو وہ وہاں سے دعا کرتا ہے۔ کیا دعا کرتا ہے؟ وہ دعا کرتا ہے پروردگار میرے جو باقی لوگ رہ گئے ہیں میرے گھر والے ان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ وہ ایمان کی حالت میں نہ رہیں، یعنی ایمان کی حالت میں ہی ان کو بلا لینا جیسا کہ میں آیا ہوں۔ اس نے ہمارے لیے وہاں سے کیا کیا؟ ایصال دعا۔ کیا کی؟ ایصال دعا۔ اور اب وہاں سے جب انہوں نے ہمارے لیے اتنا بڑھیا کام کیا، یہ ان کا ہوا ہم پر احسان۔ اور قرآن پاک فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ جب انہوں نے مرنے کے بعد ہمارے لیے وہاں سے قبر سے احسان کر دیا تو اب ہمارے زندوں کا کیا فرض بنتا ہے؟ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم بھی ان کے لیے احسان کریں۔ وہ احسان یہ ہے کہ ہم ان کے لیے یہاں سے ایصال ثواب کریں۔ وہ ایصال دعا کر رہے ہیں، ہم یہاں سے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو گناہگار ہیں آپ کرنے کی وجہ سے۔ تیجا، 10واں، 20واں، 40واں برسی اگر آپ نہ بھی کریں تو گناہگار نہیں، اور کریں گے تو اس میں بہت فائدہ ہے، میت کا بہت فائدہ، خود آپ کا بھی ذکر کرنے کی وجہ سے فائدہ۔ تو لہٰذا یہ مستحب کام ہے اور یہ ہمارے لیے محل نظر نہیں۔ ہمارے اہل سنت میں اگر کوئی یہ کام نہیں کرے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سنی نہیں ہے، یہ نہیں کہتے ہم کہ یہ سنی نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو سمجھائیں گے کہ میت کا اس میں فائدہ ہے، آپ یہ کرو۔ یہ ایسا کام ہے کہ نہ کرنے میں تو گناہ نہیں، لیکن کرنے میں بہت ثواب ہے، کرنے میں بہت ثواب، لہٰذا آپ سب کو کرنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ جیسے ہم نے 10,000 روپے خرچ کر دیے جی، اور وہ 10,000 اس کام میں نہیں، کہیں کسی غریب کو دے دیے، شادی میں دے دیے کسی غریب کے، یا کہیں مدرسے میں دے دیے، مسجد میں دے دیے، ہمارا دل کہہ رہا نہیں کریں گے، پھر اس کے لیے پیچھے کیوں پڑتے ہیں لوگ؟ سنیے، جو یہ کہے کہ نہیں 40واں ہی کر کے ہی ایصال ثواب ہوگا، آپ مسجد میں نہیں دے سکتے، تو یہ کسی حدیث میں ایسا نہیں، کسی ائمہ کرام کی کتابوں میں ایسا نہیں، یہ کسی پر نہیں تھوپا جائے گا کہ نہیں آپ کو 40ویں کے نام سے یہ کرنا۔ سنیں بات سنیں، 40ویں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 40ویں کا مطلب ہوتا ہے، طاہر بھائی اپنی بات کہہ کے ادھر نہ جائے، 40ویں کا مطلب ہوتا ہے کہ میت کو گئے ہوئے 40 دن مکمل ہو گئے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے یہ طریقہ بنایا ہوا ہے کہ کوئی ایسا دن متعین کر لیا جائے کہ جس میں سارے لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اب وہ فاتحہ کا دن آ گیا جہاں پر اجتماعی طور پر آپ ذکر کریں گے، اجتماعی طور پر قرآن کی تلاوت کریں گے، ایسا اللہ و رسول کا ذکر کریں گے کہ اکٹھا ہو کر کے، ہو سکتا ہے کہ اگر اکیلا اکیلا ہر آدمی کرتا گناہگار ہوتا، نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی وہ بات، لیکن جب جماعت کی شکل میں ہوگی تو جماعت میں کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، وہ دعا کرے گا تو ہو سکتا ہے اس کی دعا سے سارے لوگوں کی دعا قبول ہو جائے۔ تو اس لیے ایسا دن مقرر کیا جاتا ہے 40ویں کے نام پر کہ 40 دن ہو گئے، اب سب لوگ آ جائیں رشتہ داری میں سے، اور وہ میت جو 40 دن پہلے دنیا سے گئی ہے اس کے لیے اکٹھا ہو کر کے ہم ثواب بھیج سکیں، تو اس کو کہتے ہیں 40واں۔ اگر کوئی اکٹھے نہ ہو کر کے، کوئی کسی وجہ سے اپنے گھر سے نہیں آ پایا، اپنے اپنے گھر رہ گئے، لاک ڈاؤن لگ گیا،
या फिर जो है ट्रैफिक लगा हुआ है, अपने अपने घर से बारिश हो गई, सबने फातिहा पढ़ ली, इकट्ठा नहीं भी हो तब भी सवाब पहुंचेगा।